الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی کلام المجید یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا، تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ یہ کیفیات ہے۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں حضرت اگر ان کے سامنے نام لیا جاتا تھا تو یہ حال ہوتا تھا، جب وہ خود نام لیتے ہوں گے تو پھر کیا حال ہوتا ہوگا؟ کیا کیف و مستی ہوتی ہوگی، کیا عشق ہوتا ہوگا، کیا سوز ہوتا ہوگا، کیا شوق ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے حضرت آپ بھی کوشش کریں کہ ان کیفیات میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے کہ جب ان کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تو اس طرح جھومتے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر ہو، ان کے پیاروں کا ذکر ہو، تو کچھ ہم پہ بھی کیف و مستی طاری ہو۔ میں کہتا ہوں چلو نہ ہو نقل ہی کر لیا کرو، نقل ہی کر لیا کرو، چلو پڑھنے والوں کو تو پتہ لگے نا بھائی اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، مایوسی نہ ہو، محبت ہو، خوشی ہو، شوق ہو کہ جناب ہو۔ اور یہ کسی صوفی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے، بھائی تخیل ہی ہے نا، کسی نے کوئی نقشہ ہی کھینچا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو، سب خار حسین ہو جاتے ہیں، کانٹے بھی سونے ہو جاتے ہیں جب ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اس لیے تو پھر ہم پہ تو اس کانٹوں سے بھی زیادہ بہار آنی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی بھائی یہ ان کے غلام بیٹھے ہیں۔ اور دیکھو نا، میں حضرت کا کرتا ہوں، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، بس وہ میں ناموں سے آگاہ نہیں ہوں، سارے میرے سر کا تاج ہیں۔ دیکھو یہاں تک انداز تک بتائے گئے، یہ نہیں صرف کہہ دیا گیا کہ بھائی ذکر ہی کرنا ہے، نہیں، انداز تک بتائے گئے۔ یہ حدیث پاک ہے، میں صرف اس کا آخری پڑھوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ذکر میں تیرا انداز یہ ہونا چاہیے او انت مجنون، دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، او انت مجنون، دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس لیے حضرت جی کوشش کریں کہ وہ دیوانگی ہم میں آئے واپس آئے۔ وہ مانگتے بھی تو نہیں ہیں نا حضرت، کبھی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے بھی کر دیے تو بس
یا اللہ گھر دے دے، گڈی دے دے، پیسہ دے دے، شہرت دے دے، منڈا دے دے، ہیں جی، یہاں سے شروع ہوئے یہاں پہ ختم ہو گئے. اور مجھے حضرت جی بڑی خوبصورت بھائی انداز ہی تھا نا اقبال کا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. ہیں پھر آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا. ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ماہ جو ہے نا مبارک ماہ رجب جو ہے نا یہ شروع ہو گیا ہے. تو ماشاءاللہ اب آقا کریم علیہ السلام کی معراج کے تذکرے ہوں گے. ہیں تو یہ بزرگ کہتے ہیں، لکھا ہے بزرگوں نے، علماء کہتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا تو جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ ہی تھے نا حضرت. حضور کے براق کی جو لگام ہے انہوں نے پکڑ رکھی تھی. ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے جناب پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. ہیں اور پھر ایک ایسی جگہ آئی کہ نور ہونے کے باوجود ورز کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اب آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. ہیں نہیں گئے، رہ گئے وہاں. آقا کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے. تو یہاں بزرگ کہتے ہیں وہاں جبرائیل امین علیہ السلام تھے. عرض کی حضور آگے نہیں جا سکتا، پر جل جاؤں گے. ٹھیک ہے جی، نہیں گئے ہیں. بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے عرض کرنی تھی حضور پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجیے، پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجیے. یہ ہمارا بھی حال ہونا چاہیے. یار ہم کس طرف نکل پڑے ہیں؟ یہ حال کچھ تو چلو ہونا ہی چاہیے نا حضرت جی. ہمیں بھی یہ رنگ نظر آئے ہیں بھائی، پتہ لگے کہ یہ واقعی جو ہے نا او انت مجنون ہیں. او انت یہ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ چلو مقصد ہوتا ہے کچھ تربیت ہو جائے حضرت، اپنی بھی ہو جائے دوسروں کی بھی ہو جائے حضرت. ہیں جی تو یہ ہمارے سیالکوٹ میں نا ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے، موجودہ نام ہے اس کا چٹی شیخاں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا اصل میں نام تھا چشتی شیخاں. یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ننیال ہے، نانکے ہیں بابا صاحب کے. تو بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا ہے اس خطے میں، اس قصبے میں. تو بس پھر ہوا اس طرح کہ وقت کے ساتھ بگڑتا وہ چشتی شیخاں سے اب چٹی شیخاں بن چکے ہیں حضرت. ٹھیک ہے. تو لیکن آج بھی حضرت وہاں فیض ہے، اس علاقے میں بڑا کچھ خاص ہے، علم بڑا عام ہے وہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں حضرت. اور میں اس کو بابا صاحب کا فیض کہتا ہوں حضرت، کہ بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا ہے حضرت وہاں. تو وہاں حضرت تو ایک حافظ، ایک شاعر، صوفی شاعر ہوئے ہیں حافظ برخوردار رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور ایک وہاں ایک مجذوب ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ. ہیں تو جن کو لوگ کہا کرتے تھے سائیں علی اکبر. اللہ تصوف میں سائیں کے کچھ اور معنی لیے جاتے ہیں، تو ہم اپنی عام زبان میں سائیں کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے کاغذوں میں ایویں سا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اے سائیں جی. ہیں جی. ہاں اب ذرا سننا حضرت جی، سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. جن کو سارے کیا کہتے تھے؟ یہ سائیں ہیں، یہ سائیں ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں اللہ انجدہ سائیں سانو سارے ہی کر چھڑے ہوتے ہیں. ہمیں ویسے پوچھا جائے تو ہم کہتے ہیں جی میں بہت سیاਣਾ ہوں. ہم نہیں سیانے کوئی بھی ہے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ہم نہیں سیانے ہیں. دیکھو نا اقبال نے کیا کہا تھا. اقبال کہتا ہے تو کھے کٹے کا سیانا ہے. پوچھا کیوں؟ اقبال میں نے کیا کر دیا؟ کہتا ہے کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا ہے، اور تو کائے کا سیانا ہے؟ تو نے رب کا رسول اور دین چھوڑ کے یہ لیا تو نے کیا ہے؟ کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند اور بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ہیں بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہیں جی. تو وہ جو ہے نا وہ دنہا تھا حضرت، وہ دنہا آدمی تھا حضرت. اچھا طریقہ کیا تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا؟ آپ نے جب نکلنا نا تو جو سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے جی،
انہوں نے کیا کرنا, اپنی محبت کا اظہار انہوں نے اس طرح کرنا کہ جو ان کے پاس ہونا نا انہوں نے سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کر دینا. جیسے ہم بھی آئے ہیں, مصطفی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی پرتکلف سی جناب چائے پلائی ہے ہمیں, ٹھیک ہے جی, وہی محبت کا اظہار ہے نا, ٹھیک ہے جی. جو ان کے پیار نے ان کو دیا, وہ انہوں نے سارا کچھ لا کے سامنے چند دیا حضرت ہیں. یہ اظہار ہوتا ہے محبت کا کسی. تو کیا تھا, وہ سائیں علی اکبر نے بھی جانا تو ہر ایک کا اپنی محبت کا اظہار تھا, انداز تھا ان کے ساتھ. مثلا سائیں علی اکبر گزر رہے ہیں نا, کو تو دکاندار ہے, مثلا اس کے پاس جلیبی ہے یا اس کے پاس جناب برفی ہے, ٹھیک ہے جی, ذرا وہ گاؤں ایریا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے میں پیزے شیزے کا نام نہیں دوں گا کیونکہ وہاں ایسی چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں, وہ قصبہ ہے ایک چھوٹا سا ہے, تو وہاں یہی ہوتا ہے حضرت جی, ٹھیک ہے. تو میں سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی دکان کے سامنے سے گزرے تو کسی نے برفی دے دی, ٹھیک ہے جی. تو کرتے وہ کیا تھے, بڑا مزیدار انداز تھا حضرت ان کا جی. کرنا کیا ہے, انہوں نے وہ برفی لے کے نا تھوڑی سی کھانی ہے بس, یہ اتنی جتنی میں نے یہ گلاب کا پھول کھایا ہے, اور اتنی پکی لو لگی تھی ان کی, ساتھ ہی جناب برفی رکھ دینی ہے نیچے. اور جس نے دی ہوتی تھی نا برفی یا جلیبی, میں میٹھی چیز کا نام اچھا, تو اس کو سوال کرنا, اپنا بڑا انداز تھا ان کا ایک, وہ یہ تو میٹھی ہے, بڑے انداز سے نا, وہ یہ تو میٹھی ہے, بڑی حیرت سے پوچھنا, وہ یہ تو میٹھی ہے. تو وہ دینے والے نے آگے سے عرض کرنا, سائیں جی چینی پائی ہے, میٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی ہے, کتوں لے آندی چینی؟ سائیں جی دکان تو لے آندی سی. اچھا دکان تو لے آندی, دکان والے نے کتوں لے آندی سی؟ سائیں جی اس نے مل سے جو ہے نا منگوائی تھی. اچھا اس نے مل سے منگوائی تھی, مل والے نے کہاں سے منگوائی تھی؟ اور سائیں جی رو کی بنتی ہے, گنے کے جوس کی. اچھا رو کی بنتی ہے, رو کہاں سے آتی ہے؟ اور سائیں جی گنے جو نکلتی ہے. اچھا گنے جو, اور گنے جو رو کیویں آ گئی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. میں کہتا ہوں کہ یار کیسا تھا حضرت وہ ہے, جو برفی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر دیا کرتا تھا. اسی اتنے کلو برفی کھائی جانے, سانو کدی رب یاد ہی نہیں آیا ہے. میں بات غلط تو نہیں کر رہا, کبھی ہمیں یاد آیا ہو؟ وہ ایسا تھا کہ حضرت برفی کا ایک ٹکڑا اس کو رب تک لے جاتا تھا. اور یہ نہیں کہ میٹھی چیز ہی نہیں, اگر کسی نے نمکین دے دی, مثلا کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا, کسی نے نمک پارا دے دیا, کسی نے زیرہ پلس دے دیا, ٹھیک ہے جی, پھر وہی سوال, وہ یہ تو لونی ہے. دینے والے نے عرض کرنی, سائیں جی لون پایا, لونی ہونی سی. اچھا لون پایا, کتوں لے آندا لون؟ سائیں جی دکان تو لے آندا ہے. دکان والے نے کتوں لے آندا ہے؟ سائیں جی انہیں مل تو منگوایا. اچھا مل والے نے کتوں لے آندا ہے؟ اور سائیں جی اس کھیوڑیوں منگوایا ہے. اچھا کھیوڑیوں لون کتوں آ گیا؟ سائیں جی اتنے لون دے پہاڑ نے بڑے بڑے. اچھا پہاڑاں 'چ لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. اچھا بھائی ہم مولوی لوگ ہیں, ہم نہیں اتنی جلدی مانتے حضرت, ہاں ہم تھوڑا سا ٹائم لیتے ہوتے ہیں ماننے کے لیے. میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے ایویں کرتا ہے اللہ اللہ, آؤ ذرا آج اس کو دیکھتے ہیں بھلا کرتا کیا ہے یہ. ہم مولوی لوگ ہیں نا, ہم کتنے اتنی جلدی مانتے ہیں. لو جی ہم نے ایک پلان بنا لیا. میں نے کہا بھائی اس کو اللہ نہیں کہنا, دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے بھلا آج. وہ جو چٹی شیخا کی مرکزی مسجد ہے نا, میں نے وہاں ایک سال امامت کروائی ہے, خطابت نہیں صرف امامت کروائی ہے میں نے. تو مسجد کی دکانوں میں نا ایک دودھ دہی کی دکان تھی. تو آپ کو پتہ ہے سردیوں میں دودھ دہی کی کھپت کم ہو جاتی ہے, دودھ بچ جاتا ہے, پھر اس کا علاج وہ کیا کرتے ہیں, وہ برفی وغیرہ بنا لیتے ہیں. گرمیوں میں نہیں, سردیوں میں. وہ برفی تھی, میں نے جناب میں کھڑا ہو گیا کہ جی سائیں ہونا دے لنگن دا ٹائم ہے. میں کھڑا ہو گیا, سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ ادھر سے آ رہے تھے. میں نے برفی کی ڈھیلی لے کے نا ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بینچ پہ بٹھا لیا. مجھے کہتے ہیں حافظ جی کی ہوا ہے؟ میں سائیں جی برفی کھانی ہے. مجھے حافظ جی برفی کھانی ہے؟ میں جی جناب میں نے برفی کی ڈھیلی دی لے کے نا, مجھے کھا کے نا تھوڑی سی, وہی اپنا انداز. مجھے کہتے ہیں حافظ جی ہے تو مٹھی جے. تو میں سائیں جی چینی پائی ہے, مٹھی ہونی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے پوچھتے ہیں حافظ جی چینی کتوں لے آندی ہے, ٹھیک ہے جی. میں ذرا آپ کے ایریے کا نام لوں گا تاکہ آپ کو ذرا بات سمجھ میں آ جائے. میں اپنی سیالکوٹ سائڈ کا نام نہیں لوں گا, پھر ذرا بات نہیں سمجھ آئی. انہوں کہتے ہیں چینی کتوں لے آندی ہے؟ میں جی لاہوروں. لاہور والے نے میں جی قصوروں. قصور والے نے میں جی فیصل آباد ہوں. فیصل آباد والے نے میں جی مرید کی والے نے میں جی کاموں کی والے نے میں جی گوجرا والا.
لو جی کو آدھا کا گھنٹہ لگا، جتنے نام مجھے تھے نا سارے ختم ہو گئے ہیں جی. میں نے دوسرے کو کہا تو شروع ہو یار، وہ دوسرا شروع ہو گیا، اس کے بھی ختم ہو گئے. تیسرا شروع ہوا، اس کے بھی ختم ہو گئے. چوتھا شروع ہوا، اس کے بھی ختم ہو گئے. اور 2.5 گھنٹے بعد بات تب بھی ختم ہوئی جب نام اللہ کا لیا. پھر اس دن حضرت جی مجھے پتہ چل گیا یہ کچا نہیں، یہ پکا ہے، یہ پکا ہے. تو کیا انداز ہے جی؟ او انت مجنون. لوگ کہیں کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. بس حضرت یہی تو ہے کہ آج ہماری بڑی دوری ہو گئی ہے. اللہ معافی دے، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے، ہمیں کبھی رب بھی نہیں یاد آیا. حقیقت کہہ رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں. اپنے ہمیں سارے معاملے یاد ہیں، لیکن میں احباب سے اکثر کہتا ہوں یہ دیکھیں نا، یہ محفل ہے، اس کا رخ بننا کچھ اور ہے. تو اکثر جب آپ کو پتہ ہے سال ثواب کی محفل ہو نا، کل شریف ہو، 10واں شریف ہو، 40واں ہو، یا کسی کا سالانہ ختم ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے دعا کے بعد لا کے فروٹ وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے. تو گرمیوں کے فروٹ اور ہیں، سردیوں کے فروٹ اور ہیں. تو میں حضرت ہر محفل پہ ایک نظارہ دیکھتا ہوں تو بس دل ہی جلتا ہے، وہ بندے تو اتنا رب سے دور ہو گئے ہیں. وہ مثلاً آج کل ہے نا، یہ سردی کا موسم ہے تو کیا ہے، کینو ہے، ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوتا ہے حضرت جی، بندہ بیٹھا ہے، ایک بندے نے جناب وہ کینو چھیلا ہے، کھولا ہے کینو، تو ایک کھا کے نا، تو اگر تو میٹھا نکل آیا نا تو پھر دوسرے کو دعوت دیتا ہے، وہ کھا لا ہے مٹھائی، کھا لا ہے مٹھائی. تو بھائی کسی کو بندے نے کیا کہنا ہے، لیکن دل سے ایک آواز اٹھتی ہے یار کس دن وہ لبے گا جو یہ کہے گا قربان جاؤں اس ذات پہ جس نے میٹھا کر دیا ہے. کیسا ہے حضرت جی، کینو دیکھ کے بھی رب نہیں یاد آتا. حضرت اس کی پیکنگ تو دیکھو یار، ہائے ہائے. پھر اس کے اندر ذرا انداز دیکھو کیسا اللہ نے پیکنگ کی ہے، کیسا تھیلیوں کے اندر اللہ نے رس بھر دیا ہے، کیسی پیکنگ ہے حضرت. دکھ ہے حضرت، ہم پورا کینو کھا جاتے ہیں، کبھی کھا کے الحمدللہ نہیں کہا حضرت. پورا کینو ہے، دیکھو تو صحیح حضرت جی، اللہ پاک نے کتنے کتنے رنگ بکھیرے ہیں حضرت. اب دیکھیں نا حضرت جی، اصل میں وجہ ہے ہماری قرآن سے دوری. یہ دیکھیں نا، یہ ماشاءاللہ یہ ایک پورا پنڈال بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے، اس آپ کی چھت کو ایک مین بانس نے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد پھر کتنے بانسوں نے اٹھا رکھا ہے. کوئی بندہ اس طرح کا ہے جو یہ کہ جی ایک بانس بھی نہ لگاؤ میں پھر بھی چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا. اللہ قرآن کریم میں دعوت دیتے ہیں، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. وہ بندے تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا، کبھی سر اٹھا کے دیکھ تو صحیح میں نے 7 کھڑے کیے ہوئے ہیں. ہاں حضرت دعوت ہے، الم ترو کیا تو نے نہ دیکھا، کیفا کیوں کر، خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمانوں کو تخلیق کر دیا ایک کے اوپر ایک. یہ دیکھیں نا، یہ آپ کی لائٹیں جل رہی ہیں، کون جلا رہا ہے؟ جنریٹر جلا رہا ہے حضرت اس کو. اگر جنریٹر بھی نہ ہو، لائٹ بھی نہ ہو، یو پی ایس بھی نہ ہو، جلا سکتا ہے اس کو کوئی؟ ٹھیک ہے جی. تو اللہ کہتے ہیں آپ ذرا میرے بھی تو دیکھنا، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. غور کرو یار، آج ہم بڑی دور چلے گئے ہیں. بادام ہم کھا گئے، مونگ پھلی ہم کھا گئے، چلگوزے ہم کھا گئے ہیں، لیکن کبھی باداموں والا نہیں یاد آیا، کبھی چلگوزوں والا نہیں یاد آیا، کبھی مونگ پھلی والا نہیں یاد آیا یار. کبھی اور حضرت شاید آپ تو غور نہیں کرتے، میں بڑا غور کرتا ہوں یار. دیکھو تو صحیح اللہ کی اپنے بندے سے محبت ہیں. سردیوں کا مینیو ہو رہا ہے، گرمیوں کا مینیو ہو رہا ہے، اور میرا بندہ ایک چیز کھا کھا کے آکی نہ جائے ہیں، اور بدلو ہوئے بھائی، سبزیاں بدل دو. کیا اب تو دیکھو نا سائنس کر رہی ہے، کیا اب کدو سردیوں میں نہیں پیدا ہو رہا ہے، سردیوں میں بھی ہو رہا ہے حضرت. لیکن کیا ہے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں حضرت. اس لیے لو لگاؤ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے. ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، او انت مجنون. دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گیا. میں اب آپ کو سنایا کرتا ہوں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے جی. اب تو حضرت ہمارے حالات ہی بڑے عجیب و غریب. دیکھیں نا، یہ اذان ہوئی ہے تو یہ تو چلو اللہ کی ایک رحمت ہے، دین کی برکت. میں نے احباب کو دیکھا اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ ٹیلی ویژن کا والیوم کم نہیں کرتے حضرت. ہاں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے نہیں لیتی ہیں حضرت کہ بھائی اللہ کے نام کا ادب و احترام کریں، کو اذان کا ادب و احترام کریں. ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے نہیں لیتی ہیں حضرت. اب اتنے ہم ماڈرن ہو گئے ہیں حضرت، یہ ہم اتنی دور چلے گئے حضرت.
ہاں یہ بھی دور دیکھو، یہ بھی ہمارا ہی دور ہے حضرت، یہ بھی ہمارے ہی بڑے تھے. ہاں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کرتے تھے، آپ اخروٹ خرید لیا کرتے تھے روزانہ، کافی زیادہ تعداد میں، کافی زیادہ مقدار میں اخروٹ خرید لیا کرتے تھے. اور پھر کیا کرتے تھے، اخروٹ خرید کے حضرت بازار چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں کیا کرنا، سارے بچوں کو اکٹھا کر لینا، اور اکٹھا کر کے اعلان کیا کرنا، جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا. بچے اکٹھے کر لینے، آپ سب بچے جمع کرنے، فرمانا جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اتنے اخروٹ دوں گا. لکھا ہے بغداد کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا، سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، سارے اللہ اللہ کرتے جاتے تھے، حضرت اخروٹ دیتے جاتے تھے. حضرت ہیں آج ہمارے حالات تو دیکھو حضرت، ہم کہاں نکل گئے، سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، ہماری زبان سے کبھی اللہ نہیں نکلا حضرت، سارا دن گزر جاتا ہے، کبھی ہماری زبان سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں نکلا حضرت، سارا دن گزر جاتا ہے. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پیر ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت کا وقت اخیر آیا نا، جب حضرت کے انتقال کا وقت آیا اور حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی، جان کنی کا عالم تھا، تو لکھا ہے حضرت نے آنکھیں بند کر لیں. تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جس پہ نزا کی کیفیت طاری ہے، جو جان کلی کے عالم میں، اسے کلمہ تلقین کرو. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اس کے سامنے باواز بلند پڑھو، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے حضرت. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں تو عاموں کی ہیں نا، خاص تو خاص ہوتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی کو میرے یار دا سیاںا کھلوتا سی، میرے یار دا سیاںا ہے، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. حضرت کو عرض کرتا ہے حضور کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جواب سننا شیخ کا. لکھے حضرت نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کر کلمہ تلقین کرنے والے کو ارشاد فرمایا، اوئے وہ یاد بھی تو نے اس کو ہی کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. ہائے ہائے، یاد بھی تو نے اسے ہی کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. وہ یاد ذرا جواب کتنا یاد کیا ہوگا حضرت نے اللہ پاک کو، کتنا یاد کیا ہوگا. جواب سنو، آپ نے فرمایا یاد بھی اسے ہی کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو یاد کرو اپنے اللہ کو. ہم جس کام میں لگ گئے ہم یہ نہیں کرنے آئے حضرت. وہ ہم بچپن میں ایک نعت سنا کرتے تھے، اللہ کرے ہمارے نعت خاں پھر یہ پڑھنا شروع کر دیں. بھائی جو بزرگوں کا کلام ہوتا ہے نا، وہ کلام بھی بڑا بزرگ ہوتا ہے حضرت جی. تیرا کلام بھی مرونڈے ویچنا نے لکھنا تو کلام بھی رنگ دا ہی ہونا ہے حضرت جی. بچپن میں ہم بڑا سنا، بڑے مستند کلام ہوتے تھے، ان سے بڑا فائدہ ہوتا تھا. ان میں عقیدہ بھی تھا، اس میں فکر بھی تھی، اس میں ثنا خوانی بھی تھی. اب تو پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں جی، میں اتھے گئی، پھر میں اتھے گئی، پھر میں اتھے گئی، تو پھر میں واپس آ گئی. جی انہیں ہی پڑھ دے جی. تمہارے بچپن میں کیا سنا کرتے تھے ہم، ہائے ہائے دل یاد لئی بنایا ہے. بھائی کو بات تو پتہ لگی نا، دل کس لیے بنا ہے؟ یاد کے لیے. کن کی یاد کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کے لیے. اور یہ بات صرف ایک نے نہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی کہی. حضرت آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. حضرت ہیں وہ بھائی کو بات تو پتہ لگے نا یار یہ ہے کیا ہے. تو کیا فرمایا، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ سارا کچھ ہی ان کے لیے، زبان ان کے لیے، دل ان کے لیے ہے. پھر یہ مضمون اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا. اب فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. سارا کچھ ہی حضرت جی ان کے لیے حضرت ہیں. لیکن حضرت جی حقیقت سچ یہ ہے حضرت جی، ہم بڑی دور نکل گئے ہیں حضرت. حقیقت کہہ رہا ہوں. یہ ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے ہائے ہائے، آپ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی حضرت. 1000 وہی ایمی منہ سے 1000 نکل گیا ہے. وہ بچوں کا کام ہے 1000 نوافل پڑھ دینا حضرت. 10 50 85 95 100 ابھی بھی 900 باقی ہے حضرت. کہنے کو ایمی منہ سے 1000 نکل گیا حضرت. میں تو حباب سے کہتا ہوں ہمارا حال تو یہ ہے، اگر آج آ کے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ بھی، یہ میں آپ کو نمازیوں کا حال بتا رہا ہوں، بے نمازیوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ کو نمازیوں کا حال بتا رہا ہوں. جو نمازی ہیں نا
جو ہمارے بھائی نمازی ہیں، جو ہماری بہنیں نمازی ہیں، میں آپ کو ان کی بات سنا رہا ہوں، بے نمازیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ جو نمازی ہیں وہ بھی آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں ہمیں عشاء کے بارے میں، عشاء کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ پہلیاں 4 سنتاں بھی کھا جو، بعد والے 2 نفل بھی کھا جو، پھر بعد والے کھا جو، ہیں جی اے شارٹ ہو گیا جی۔ یہ میں آپ کو نمازیوں کی سنا رہا ہوں، بے نمازیوں کی بھی بات ہی نہیں کر رہا میں، ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ جی عشاء کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ لیکن کیا لکھا ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی، ایک رات میں 1000 نوافل۔ اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جب رات ختم ہو جاتی ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو کوئی ایسی بات نکلتی زبان مبارک سے، اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے، جس میں کوئی تھکن کا اظہار ہوتا۔ 1000 نوافل کو بچوں کا کھیل ہے؟ نہیں، یہی تواتر کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال صدائے فجر بلند کرتے تو سیدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی؟ عرض کرتی ہو یا اللہ کوئی رات تو بنا جس دن فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے۔ 1000 نوافل پڑھ لی ہیں لیکن پھر بھی کیا کہہ رہی ہیں؟ اور یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا جس دن فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے جس دن فاطمہ تیری عبادت کے سارے شوق پورے کر لے۔ آج ہم کس طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ آج ہماری زندگی میں سے نوافل نکل گئے، آج ہماری زندگی میں سے تلاوت قرآن کریم نکل گئی، آج ہماری زندگی میں سے ذکر الہی نکل گیا، آج ہماری زندگی میں سے درود و سلام وہ کہاں گئی بھائی ہیں؟ آج تو ہر بندے نے نہیں جی اور تسبیحاں تے بابیاں تے مائیاں لئی نے جی، ہیں جوانی ہے یہ تے تسبیحاں شسبیاں پڑھنا مائیاں بابیاں دا کام ہے، یہ ہمارا ذہن بن گیا حضرت۔ نہیں، اللہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء میں کوئی خطا نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں۔ یا توبہ کردن سے کیا مراد ہے؟ توبہ کردن سے مراد یہ ہے کہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا، یہ انبیاء کا شیوہ ہے حضرت جی۔ اور بھائی جو مول، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جو مول جوانی کی عبادت کا بڑھاپے کی عبادت تو پہنچ ہی نہیں سکتی اس کو، جدو رہا ہی کھ نہیں تو پھر تسبیح پھاڑ لینی تو پھر مزہ تو نہ آیا کوئی گل دا، لیکن وہ کریم ہے، وہ پھر بھی قبول کرے گا۔ لیکن حضرت جی مزہ تب ہے جوانی ہو، جوش ہو، جوبن ہو، پھر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگائے، پھر مول ڈلتا ہے حضرت جی، پھر مول۔ وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا نا، وہ کو بابے ہو رہی سن تے وہ دانے چبدے ہوں سن، آپ کو پتہ ہے وہ پٹھان وہ چھلی بھونتے ہیں ریت میں، تو ذرا سخت ہوتی ہے، ہر بندے کا کام نہیں اس کو کھا جانا حضرت، اس کے لیے ذرا دانت مضبوط چاہیے حضرت۔ وہ بابے ہو رہی دانے چبدے ہوں سن، ٹھیک ہے، وقت گزر گیا، منہ میں دانت ہی کوئی نہیں رہا، وہ کسی نے لیا کے نا بابے ہوروں دانے دیتے، بابا جی دانے چب لو۔ نہیں پتر اسی چھڑ چھڑے نے، کہندا بابا جی این تے نہ کوئی چھڑ چھڑے نے، کو منہ چ دند ہی نہیں رہے ہے، جس کھیتی دا ککھ نہیں رہا، نہ سکا نہ رہا، پھر جا کے حضرت جی مسلح پڑھ لینا۔ لیکن وہ کریم ہے، وہ پھر بھی معاف کرے گا حضرت۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اپنی زندگیاں ضائع نہ کرو، جوانی میں لو لگاؤ اپنے رب اور رب کے رسول علیہ سے، جوانی میں تسبیح پکڑو، جوانی میں مصلے سے جاری لگاؤ، جوانی میں قرآن کریم کھولو، پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے حضرت، پھر دیکھو۔ ہاں میں کہہ نہ جوان اپنی زندگی ضائع نہ کرو حضرت جی، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، یہ بڑا اوکھا معاملہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں بھائی سرزمین پہ تو صوفیہ نے کرم ہی بڑا کر دیا، ہمیں قرآن و حدیث کا مفہوم ہماری زبان میں بڑا سادہ سادہ کر کے بتا دیا۔ بولے شاہ بولے تو کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھے، ہیں جی میں بٹ ہاں، میں جٹ ہاں، میں رائی ہاں، میں پی ٹی آئی دا، میں نون لیگ دا، ہیں میں ایم ایس سی فزکس کی دی ہے، میں یہ پڑھیا دا، انہوں نے کہنا جا ہوئے پر کول رکھ سارا کچھ، سانو صرف ایک گل دا جواب دے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے، باقی سانو نہ سنا، تو پی ٹی آئی دا ہی ہے، تو نون لیگ دا ہی ہے، تو بٹ ہی ہے، تو جٹ ہی ہے، تو گجر ہی ہے، تو رائی ہے، سانو نہ گلاں سنا کوئی، صرف ہے دس ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دس کی کہنا سہنا کوئی اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ ہاں جے کسے نو اپنی جیولری دا وہم ہے، کسے نو اپنے سونے دا وہم ہے، کسے نو اپنے گھر دا وہم ہے، کوئی ایسا سمجھدا کہ شاید میرے کو کپڑے بڑے برانڈ دے نے، ہیں جی میرا موبائل بڑا قیمتی ہے، سب ایتھے رہ جانا جی، ککھ نہیں دے جانا ہے۔
خواجہ غلام فرید نے تو کمال کر دیا، فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، وہ دیکھتے نہیں آپ اکثر سڑک پہ بندہ ٹریول کر رہا ہو تو کئی جگہ وہ آتے ہیں جنہوں نے وہ سڑکوں کے راستے میں ہی وہ کانوں سے گھر بنائے ہوتے ہیں، وہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا اور کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا حضرت، ہاں یہ سب مسافر ہیں بھائی ادھر۔ اگر کوئی میری بات کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دے نہیں ہے مولویاں دیاں گلاں، مولویاں نوں اور کام ہی کوئی نہیں، تو کیا بات ٹل جائے گی؟ بات تو پھر وہیں رہے گی حضرت، بات یہ تیرے کہنے سے ریجیکٹ نہیں ہوگی، اور نہیں مولویاں دیاں گلاں نے، مولویاں نوں کام ہی اور کوئی نہیں۔ یہ اس طرح کہنے سے حقیقت نہیں بدلنی، کوئی بھی حقیقت وہاں ہی رہنی ہے۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اور یہ مایوسی نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہیں گے یار مولوی تو ڈراؤن ڈیا، اور ڈرنا کا دے دوں بھائی، جڑا کام ہونا ہے وہ تو کیوں ڈرنا حضرت؟ جو کام ہونا ہے اس سے کائے کو ڈرنا حضرت؟ ہونا ہے بھائی، ایک دن ہونا ہے، ہاں بس اتنا کرو کہ تیاری رکھو، ڈرنا کائے کو ہو گیا حضرت؟ ہاں بس حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، نماز کی پابندی کرو، جی اگر مرد ہو تو داڑھی رکھو، اگر بیوی ہو تو پردہ کرو، دوپٹہ نہ چھوڑو، ڈرنا کائے کو حضرت؟ ہوا موت سے ڈرے تو وہ نا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے لو نہیں لگائی، جس نے لو لگائی اس نے کائے کو ڈرنا حضرت؟ اس کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے؟ او بھائی یہ نہیں ہمارا گھر کوئی بھی، یہ تو اسٹے ہے بھائی۔ دیکھنا میرا گھر سیالکوٹ ہے، میں آپ کے یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے 3 تقریریں رات کو کرنی ہیں، تو جب میں ہوں لاہور دل لا لاں تو میری بے وقوفی ہے نا، میں نہیں یہاں دل لگا سکتا، میرا عارضی سا اسٹے ہے، میرا گھر لاہور ہے، میرے بچے لاہور سیالکوٹ ہیں، میری بیوی سیالکوٹ ہے بھائی، میرا سارا کچھ سیالکوٹ ہے، ہمارا یہاں نہیں ہے، ہاں ہمارا بھی سارا کچھ جنت میں ہے حضرت۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اوے آخرت خیر والی بھی ہے تو ہمیشہ رہن والی بھی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ یہاں نہیں ہم نے رہنا، دیکھو نا ہر ایک نے اپنے رنگ میں اس کو پھر پیر وارث شاہ بولے حضرت، آپ فرماتے ہیں آج نچ دے نہ سسیے مور باغی، جناب ہم رات کو جو ہے نا بندو خان گئے، ہم نے وہاں یہ کھایا، پھر جناب ہم ایم عالم روڈ گئے، ہم نے وہاں پہ شاپنگ کی، پھر ہم بھئی یہی ہے نا ہمارے پاس، اور کیا ہے؟ کدی میں بھی کسی نے کیا ہے کھلو کہ جناب آج میں نے 1000 بار حضور کی ذات پہ درود بھیجا ہے کہیں؟ آج میں نے جناب 2.5 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، آج جناب میں نے اشراق بھی پڑھی، آج میں نے چاشت بھی پڑھی، آج میں نے اوابین بھی پڑھی، آج میں نے اتنی 1000 بار اللہ کو یاد کیا۔ نہیں، یہ تو ہمارے کاغذوں میں ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے کاغذوں میں تو یہی ہے بس حضرت۔ میں وہاں گیا، میں وہاں گئی، میں نے پھر جوتی خریدی، پھر میں نے جولری خریدی، پھر ہم پیزا ہٹ پہ گئے، ہم نے جا کے وہاں پیزا کھایا۔ یہی ہے ہماری زندگی میں، اور کیا ہے یار؟ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ ہے اور کچھ اس کے علاوہ؟ ہے ہماری زندگی میں اس کے علاوہ؟ اس لیے پھر پیر وارث شاہ اس کا نقشہ کھینچ دیں، آج نچ دے نے سسیے مور باغی نالے وجن رباب تمبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانیاں ایک دن تنا بڑیے۔ ہاں کڑک کر کے حضرت ٹوٹنا ہے سارا کچھ، اور اسرائیل نے آ کے اس خواب سے جگانا ہے ہمیں۔ پھر ہم نے میرا گھر، میرے بچے ختم بھائی، ختم، سب ختم۔ چل میاں اگے لگ، چل جا کے جواب دے۔ ہاں، اور میں تو کہتا ہوں بھائی حضرت انسان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، ہم چل کی سمت نکل پڑے ہیں، اپنے چھوٹے سے معاملات ہوں ہمیں یاد ہیں حضرت۔ او بھائی میں بھی گھر والا ہوں، میں بھی بیوی بچوں والا ہوں، میں کوئی طنز نہیں کر رہا، میں تربیت کر رہا ہوں جی۔ ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ جناب اس کے ساتھ یہ میچ نہیں ہو رہا بھائی، میں بھی تو بازار جانا ہی ہے نا بوڑھی نو لے کے۔ میں آپ کو بھائی، میں کوئی یہاں کو آپ کو لطیفے نہیں، میں تو تربیت کرنے آیا ہوں کہ یہ حضرت انسان اتنا سیانا ہے۔ ہماری بیویوں کو پتہ ہے کہ یہ جوتی ساتھ میچ نہیں کر رہی، یہ جیولری ساتھ میچ نہیں کر رہی، اتنے ہم سیانے ہیں۔ ہم بندوں کو بھی پتہ ہے کہ جناب اگر نیچے سوٹ ہی سرنگ ہے تو اوپر ویسٹ کوٹ کی سرنگ کی ہونی چاہیے، ہیں جی؟ لیکن پتہ نہیں حضرت ہمیں یہ کیوں بھول گئے حضرت۔
میری جو سیالکوٹ میں مسجد ہے نا، جس کا میں یہ عاجز و مسکین خطیب ہے، سیالکوٹ کی امیر ترین مسجد ہے، ساتھ بالکل فیکٹری ایریا ہے، ٹھیک ہے جی، اور سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے، اور ہماری صرف مسجد کے ہال میں، پوری مسجد کی میں بات نہیں کر رہا، صرف مسجد کے ہال میں نماز سے 16 ٹن چلر چلتا ہے حضرت۔ اب 16 ٹن چلر چل رہا ہو تو ہال کتنا ٹھنڈا ہوگا حضرت ہیں؟ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں حضرت، میں نماز پڑھا رہا ہوں، 16 ٹن چلر چل رہا ہے جناب، ایک پچھو نمازی آئے گا پکھا، ٹھیک ہے جی، اللہ سردی لگ رہی ہوتی ہے، دوسرا پکھا، تیسرا پکھا، چوتھا پکھا، پنجواں پکھا، نماز ختم کرنے تک حضرت جی ہال کے سارے پنکھے آن ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو میں حضرت کتنی دیر بیٹھا تنہائی میں سوچتا رہتا ہوں، یہ جتنا حضرت یہ تقریباً اتنا ہمارا حال ہوگا، ٹھیک ہے جی، اتنا تقریباً ہمارا، میرے خیال سے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم، اتنا ہمارا حال ہوگا۔ تو میں حضرت جی اپنے مصلے پہ بیٹھا کتنی دیر سوچتا رہتا ہوں، وہ بندیا، وہ 16 ٹن چلر چل رہا اور پھر بھی تجھے اتنی گرمی لگتی ہے کہ تُو نے پنکھا آن کرنا ہے۔ اور بندے اس قبر میں تیرا کیا بنے گا جہاں چلر تو دور کی بات، ایک پنکھی بھی نہیں ہوگی، ہیں؟ کیا بنے گا تیرا اس قبر میں؟ ہیں؟ تو نے کیا تیاری کی ہے اس قبر کے لیے؟ کی ہے کوئی تیاری ہے حضرت؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہ جوتی میچ نہیں کر رہی، اتنا ہمیں پتہ ہے یہ جیولری میچ نہیں کر، وہ قبر کو کیوں بھول گئے ہم حضرت؟ کیوں بھول گئے؟ نہیں جانا بھائی قبر میں تو بھائی پھر کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ وہ بھائی ایک گڑھا ہوگا، اس میں ہمیں پھینک دیں گے، پھر اوپر جناب یہاں سیمنٹ کی سلیپیں لگیں گی، یہاں جناب لکڑ کے پھٹے لگیں گے حضرت، پھر اس کے اوپر یہ منو مٹی پھینک دیں گے حضرت، ہیں جی، اور پھر کوئی 10 منٹ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ میں بات غلط تو نہیں کر رہا؟ 10 منٹ بھی کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے، کہ نہیں بھائی ذرا دل لگ جائے قبر وچ، چلو کتے کھلو کے قرآن ہی پڑھیے، اوپر کھڑے ہو کے حضور کی نعت ہی پڑھ دیں، ہیں اس کا دل لگ جائے قبر۔ نہیں حضرت، نسندی کرنی ہے سارے ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے، ہیں؟ اس لیے حضرت جی اگر اتنا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہا تو بھائی پھر یہ کیوں بھول گئے ہو؟ ہاں جا اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تنبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانیاں ایک دن تناؤ بڑی۔ ہاں آج وقت ہے حضرت، آج اپنے اللہ کو راضی کرو حضرت۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں حضرت، بھائی وقت نہیں ہے کسی کو کہنے کا، مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے حضرت، ہم بہت دور نکل گئے ہیں حضرت، ہم بہت دور نکل گئے ہیں، اس طرح کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا یار، ہم سڑکوں پہ نکل بھی سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے، ہیں پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ہائے ہائے، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان حضرت۔ اب حضرت جی بیٹے اور ماں کا کیا پردہ ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں تو اسی طرح ہی ہے نا، اللہ ہونا نہیں چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے سر پہ، لیکن اگر سروں سے دوپٹہ اترا بھی ہو نا، بیٹا آ جائے تو ماں دوپٹہ نہیں لیتی، کیوں؟ میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، ہیں میرے سینے سے اس نے غذا لی ہے، میرا پتر ہے، میں کیوں اس کے سامنے دوپٹہ ہیں؟ میں نے ایک دو دفعہ ایک دو اور مائیاں کو غصہ کر دینی ہیں، ہوں پتر تیرے کو پردہ کرنا ہے، اللہ لینا چاہیے دوپٹہ، لیکن قربان جاؤں ذرا حضرت ادھر بھی سنی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں ان 7-8 سالوں میں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو، ہیں آئے آئے تے اتھے حضرت جی بال تے بڑی دور رہ گیا، میں اب اس سے آگے کیا بولوں، میں خود بیٹیوں والا ہوں، میں خود بہنوں والا ہوں حضرت، ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں حضرت جی خدا دا واسطہ دوپٹے نہ چھڈو، چادرہ نہ چھڈو یار، نہیں جے رہنا ہے اتھے، جانا جی اتھوں اسی حضرت، ہیں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو، اور آج کیا ہو گیا یار، ہم غیروں کی نقل میں کہاں تک چلے گئے حضرت، ہیں اور نہیں ہم نے ان کی نقل ہم نے نہیں کرنی، ہم نے تو سیدہ فاطمہ کی نقل کرنی، ہم نے تو سیدہ عائشہ کی نقل کرنی ہے، ہم کس راستے پہ نہیں گئے؟ اس لیے محنت کرو حضرت جی،
लो लगाओ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। हाँ, लड़ाओ ना, बल्कि मोहब्बत बांटो हजरत, मोहब्बत बांटो। हमने अपने घर में दाने जंग बना दी हैं हजरत, हैं हर बंदा ही गुस्से च हसना तो ही भुल ही गए हैं। हाँ, जिहदे नाल काम होएगा उहदे नाल हस लैना, उंज नहीं जी हसना असीं किसी नाल, है नहीं, मोहब्बत करो। वो इकबाल ने कहा था, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह की मखलूक से मैं बस आखिरी बात करके गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। हैं ज़रा देखो, क्योंकि मुझे हज़रत ने सिला रहमी और वालिदैन के लिए कहा था, देखो यार हमारे बड़े थे क्या, जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हैं जी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी कोशिश रही कि मैं अबू बकर पर सबकत ले जाऊँ, लेकिन फिर वक्त आया कि हज़रत उमर को कहना ही पड़ गया, काश उमर ना होता, अबू बकर के सीने का इकबाल होता है। हैं वो कहा करते थे, अबू बकर सारा कुछ ही लिल्ला गारे सौर दी एक रात दे दे। हैं आप फरमाते बड़ी मैंने कोशिश की, फिर समझ आ गई नहीं भाई ये काम नहीं होना कोई भी। आप फरमाते हैं मदीना पाक के मज़ाफ़ात में ना, मदीना पाक के बाहर एक माई साहबा रहती थी जो आंखों से नबीना थी, जिनको नज़र नहीं आता था कोई, और उनका था भी कोई नहीं, एक ही बेटा था, वो किसी गज़वे में जामे शहादत नोश कर गया। तो आप फरमाते हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। आए हाय, हमारा धर्म क्या मिजाज है, जूं जूं पैसे आने ने असी यार छड़ छड़ने, गरीब यार नहीं भाई, अब मेरी ये सोसाइटी नहीं रही भाई, तेरी सोसाइटी को क्या हो गया, तेरे पास पैसा आया तो तेरा सारा कुछ ही बदल गया। हमारे पास तो पैसा आया, हम गरीब रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं हजरत। हाँ हजरत, सिर्फ डर क्या है, कहीं पैसे ना मांग ले। और मैं आपसे कहूंगा हजरत, जिस दिन आपके दरवाजे पर को पैसे मांगने आए ना, तो दे के अल्लाह का शुक्र करना, लंबा सा सजदा करना, काहे को, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देने वाला किया, कहीं लेने वाला नहीं कर दिया। हाँ और भाई अगर खुदा ने दिया तो क्यों देते हो, पैसे रोते हो, खुश हो के देना हजरत। और मैं आपको बता दूं हमारे इस्लाफ का मिजाज क्या, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त थे, तो आके ना रोने लग पड़े। आपने फरमाया भाई क्या हुआ, अर्ज करदा हजरत मैं आना नहीं सी ताडे कल, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरा कहीं बस नहीं चला, बस आपकी खिदमत में आया हूँ, मुझे कुछ अनायत फरमाए। लिखा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 50,000 दिरहम अता फरमाए। ठीक है जी, अब तो 50,000 आप अपनी जेब में लेके घूमे, पता नहीं लगता किसी को। 50,000 दिरहम सिक्के थोड़े होते हैं, यहाँ तक कि हजरत जी ऊँट देना पड़ा साथ, जिसने इतने सिक्के उठाए। ठीक है, जब वो चला गया ना, हजरत सजदे में सर रख के रोने लग पड़े। वो जो हुजूर का गुलाम था ना, उसने अर्ज की हुजूर दोस्त आया, 50,000 सिक्के अनायत फरमाए दिरहम आपने, तो रो क्यों रहे हैं। आप फरमाते हैं यार रो इसलिए रहा हूँ, वो मेरा दोस्त इतना परेशान था, मुझे पता ही नहीं लगा कोई, उसको आके कहना पड़ा मुझे, है मैं कैसा दोस्त हूँ कि मुझे पता ही नहीं मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा मुझे। मैं इस पर अपने अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं अपने दोस्त इतना बेखबर क्यों रहा, मुझे पता ही नहीं चला मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा, तो फिर मैंने उसको दिया। हैं जी, हमारा क्या हाल है, हमारे पास पैसे आ जाए तो हम हमारे दोस्तों को बुलाना छोड़ देते हैं कि पैसे ना मांग ले, हमारे रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाते कोई भी। हाँ भाई, अगर यहाँ कोई पैसे वाला बैठा है, मैं सीधी बात आपको कहने लगा हूँ, और भाई कोई तेरे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी जो तुझको अल्लाह ने पैसे दे दिए, तो उसमें कोई ऐब नहीं था, अल्लाह ने नहीं दिया, तू भी अल्लाह का रंग है, वो भी अल्लाह का रंग है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कह दिया, आप फरमाते जे चाहे तेरा जांदे नू तख्त अता फरमाएं, जे चाहे ते शाह कोलूं दर दर खैर मंगाएं। ये बेनियाजियाँ बादशाह की हजरत, तुझे दे दिए उसे नहीं दिए, लेकिन तुझे दे के फिर हुक्म दिया, हाँ अगर तुझे दिए तो इसलिए दिए कि तूने भी उनको देने हैं। लेकिन क्या है, हम निकल पड़े हैं कलियां खाने ने, तू कितने दिन खा लेने हैं, अन करीब तेन डॉक्टर ने मोड़ छड़ना सारा कुछ, तू दलिया ही खाना करना है बस। हाँ हकीकत बता रहा हूँ मतलब, हाँ इसको बांट के खा, सारी जिंदगी खाएगा, इसको बांट के खा, कल्ला ना खा। और अईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। हैं फिर सूरह फज्र में एक और मज़मून है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तामिल मिस्कीन, हैं व ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। हैं जी, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का व जा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा व जीअ यौमइज़िन बिजहन्नम
यौमइज़ यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। फिर बंदा की कहेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ਉਹ ਕਾਸ਼ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ है। तो अगली जगह से फ़ोन आने शुरू हो गए। तो आप कहते हैं मैंने मेरी हमेशा कोशिश रही मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊँ। वो माई साहबा थी तो जनाब ने खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह हैं अफ़दलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हैं जी, अंबिया के बाद इस ज़मीन की सबसे अफजल तरीन शख्सियत हज़रत यार गार यार मेज़ार हैं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सबका बदला दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा हैं जी। को थोड़ी हदीस नहीं वारद हज़रत की शान में हैं। रफ़ीक हैं हुज़ूर नबी ना, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ठीक है जी। वो आप फरमाते जब कहीं जाते थे ना तो जनाब ड्यूटी किसी की लगा देते थे, भाई आज ज़रा जाके तो माई का ध्यान करना। जनाब फ़ारूक आज़म कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया। मैंने कहा लै भाई आज मौका ही। उस बंदे को कहा तूने नहीं जाना, मैं खिदमत करूँगा। और आप फरमाते इरादा ये था जाके इस तरह की खिदमत करनी है कि माई आज ही कह दे लै भी खिदमत तो तू ही की है। अबू बकर ने क्या की है, खिदमत तो तूने ही की है आज। आप फरमाते मैंने उसको कहा तूने नहीं जाना कोई, मैं जाऊँगा। आप फरमाते गया, मैंने जाके ना मट्ठा सा सलाम दिया ताकि इसको अभी ना पता चले कि अबू बकर नहीं आया आज को हो रहा है। फरमाते जाके मैंने सफाई की, झाड़ू दिया, ठीक है जी। तो ताज़ा पानी भर के लाया हैं जी। तो फिर जो है ना वो छोटे मोटे काम किए, सालन पकाया, आटा गूंदा, रोटी बनाई, बना के ना मैंने अम्मा को बिठाया और सालन में डिप करके ना रोटी का नवाला। आप फरमाते जब अम्मा के मुंह को लगाया तो माँ आगे से कहती है आज अबू बकर नहीं आया, हाय हाय आज अबू बकर नहीं आया। अब बड़े जलाल था हज़रत के मिजाज में। आप फरमाते मैंने कहा अम्मा तेनू तो लभदा है, वो तुझे तो नज़र आता है, तू झूठ बोलती है कि तू अंधी है। उसने कहा आने वाले खुदा की इज़्ज़त व अज़मत की कसम मुझे नज़र नहीं आता। आप फरमाते मैंने कहा नज़र नहीं आता तो फिर तुझे किस तरह पता चल गया आज अबू बकर नहीं आया। आप फरमाते उसने मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं था हैं। वो कहती जब हज़रत अबू बकर आते हैं तो नवाला पहले अपने मुंह में डाल के नरम करते हैं, फिर मेरे मुंह में डालते हैं। आज जब सख्त नवाला मेरे मुंह को लगा मैं समझ गई अबू बकर नहीं आया आज। और किधर है ये वाला इस्लाम यार। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। किधर ये वाला इस्लाम किधर है यार, ये वाला इस्लाम किधर है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। मुमते इन्हें लगता है इतने लड़ना है और एक दूजे ने। जनाब भरजाई ने भी सोटा मुंडे ते रखिया तो ननान ने भी गंडासा फड़ लिया हैं जी। सस ने भी तोप कढ़ ली दी है तो जनाब नूह ने भी बंदूक फड़ी दी है। कार का दिन मैदान जंग बने देने, सुकून है ही कहीं नहीं है। वजह क्या, दीन से दूरी है। सिर्फ आप दीन पढ़ें, आप दीन सीखें। दीन क्या सिखाता है, माफ़ कर दो। हाय हाय मैं अक्सर पूछता हूँ मजमू में जाके ना, मैं कहता हूँ ओ भाई जे को सस बैठी तो मोदे नाल ही मुखातब हाँ, जे को नूह बैठी तो मोदे नाल ही मुखातब, जे को ननान बैठी है मोदे नाल ही मुखातब है, जे को भरजाई बैठी मोदे नाल भी मुखातब। और भाई क्या कर दिया होगा किसी ने, ऐਵੇਂ बस छोटे मोटे जुमलों की तकरार होती है जो पता नहीं हमको कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। मैं बड़े अदब से अल्लाह मैं ये बात सुनाता नहीं, लेकिन सुनाता हूँ ताकि हमारे दिल में एहसास पैदा हो, हमने माफ़ करना है। क्या किया होगा किसी सास ने किसी बहू के साथ, या किसी बहू ने किसी सास के साथ हैं जी। कुर्बान जाऊँ, कायनात का सबसे खूबसूरत वजूद है। वाजमलु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी वाहसन मिन कलम तालिदिन निसा हैं, ठीक है जी हैं। किथे मेर अली किथे तेरी सना हैं जी। लेकिन क्या है लिखा है आका करीम अलैहिस्सलाम से नियरम में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ने ऊँट ज़बा किया है, काफिरों की नज़र पहले उजरी पे पड़ी फिर हुजूर पे पड़ी, आपस में बातें कर रहे हैं कौन है जो ये उजरी उठा के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पे रख हैं। हुजूर सजदे में गए, वो उजरी उठा के हुजूर के जिस्म मुबारक पे रख दी हैं जी। हज़रत फ़ातिमा आई हैं,
ساتھ روئی اور ساتھ وجری حضور کے جسم مبارک سے اتاری ہیں جی۔ حضور کے چچا کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ حضور نے شہر مکہ چھوڑ دیا حضرت۔ کیا نہیں ہوا حضرت، ہیں اب علماء بیٹھے ہیں، کیا نہیں ہوا حضرت، لیکن کیا ہے آج حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوں گے، آج کافر ڈرے ہوئے ہیں، آج کانپ رہے ہیں، آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہیں جی۔ بات حضور نبی علیہ السلام تک آئی تو مسکرا کے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم الیوم، آج کسی نے کوئی پوچھے نہیں حضرت۔ وہ یار کیا ہو گیا ہمیں یار، کیا کر کیا رہے ہیں ہم حضرت، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ جہاں جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں، محبتیں کہاں چلی گئیں یار، جدھر جاؤ نفرتیں ہی نفرت، جس مجلس میں بیٹھ جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں، محبتیں کہاں چاہو، ہم ان کے ماننے والے ہیں حضرت۔ فرمایا حضرت واشی رضی اللہ تعالی، حضرت بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، اس نے صرف حضرت امیر حمزہ کو شہید نہیں کیا، اس نے کیا کیا، حضور کے چچا کا سینہ چاک کیا، ہیں جی، مسلح کیا، چہرہ مبارک بگا، اتنا اس نے حضور کے جسم مبارک کو بگاڑا تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شناخت نہیں ہو رہی تھی، حضور کی پھپھو جان نے آ کے چیچی انگلی سے پہچانا تھا کہ یہ حضرت امیر حمزہ کا جسم مبارک۔ ہندا نے قسم کھائی تھی میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، اس نے کلیجہ حضور کا پیٹ کاٹا، پھر اس نے حضور کا کلیجہ نکالا، ہندا نے چبایا نہیں گیا، کہہ آ گئی اس کو حضرت۔ وہ واشی بھی آئے، حضور نے معاف فرما کے کہا بس واشی اتنا نہ کرنا، سامنے نہ آ کے بیٹھا کر، پیچھے بیٹھا کر، تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا یار، لڑن آئے ہیں تھے، ہم نے گھروں کو میدان جنگ بنا کے رکھ دیا ہے، ساس نے بھی توپ چکی ہے، نو نے بھی بندوقاں گڑی دیا نے، او خدا دا واسطہ مختصر سی زندگی ہے، واس کھیل کے گزارو اس کو۔ اور میں یہاں یہ کہہ کے بس بات کو ختم کروں گا آدم چشتی کے فکرے پہ، اس نے کمال لکھا تھا، وہ کہتا ہے ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے، ہائے ہائے۔ ہاں معاف کرو یار ایک دوسرے کو، چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کرو، محبتیں بانٹو، جانا ہے بھائی یہاں سے، جانا ہے بھائی یہاں سے، کوئی کمی پیشی اگر کوئی غلطی کر گیا، کوئی سبقت لسانی ہو گئی، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، نہ میرا عقیدہ ایسا، نہ میری نیت ایسی، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ۔